ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے پرلطف سہاگ راتیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے لیے مباشرت روزمرہ کے دوسرے ضروری کاموں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس ارزانی سے ان کی مباشرت میں کوئی نیاپن نہیں رہتا اور شاید اسی لیے انہیں جنسی لذت اس قدر حاصل نہیں ہو پاتی۔ روزانہ ایک ہی طریقے سے مباشرت کرنے پر عورت کو مباشرت میں بالکل مزہ نہیں آتا اور پھر آہستہ آہستہ وہ مباشرت سے کترانے لگتی ہے، کبھی کبھی انکار بھی کر دیتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو پرجوش بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مرتبہ نیا طریقہ اپنایا جائے۔ اس کے لیے مرد اور عورت دونوں کو ہی سیکس کی مکمل معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکس سے متعلق بہت سی اچھی کتابیں ملتی ہیں جن کے ذریعے زندگی کو نئے سرے سے پرجوش اور پرکیف بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب لوگ کسی کام کو ایک مدت سے ایک ہی طریقے سے کرتے چلے آتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے اپنے طریقے کو تبدیل کرنے پر تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ ان کی زندگی کو پریشانیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک ہی طریقے کے استعمال سے عورت کی شہوت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جنسی خواہش اگر پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ اسے دبا دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ مباشرت کے لیے آمادہ ہو گئی تو پھر وہی گھسا پٹا رویہ شروع ہو جائے گا جس سے وہ بری طرح اکتا چکی ہے۔ اس لیے وہ اکثر طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر ٹال جاتی ہے اور عورت کے اس انکار کو مرد سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگی ہے یا پھر اس کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلق ہو گیا ہے، اور اس طرح ان دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ مرد مجبور ہو کر جنسی تسکین کی تلاش میں دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر چند دنوں کے بعد اپنی بیوی کی طرف سے بالکل ہی منہ موڑ لیتا ہے۔ تب عورت بھی جنسی لذت کی تلاش میں غلط راستوں پر چل پڑتی ہے۔ مرد اور عورت کے جسم میں ایسی کئی جگہیں ہیں جن کو چھونے، سہلانے، چومنے سے جنسی خواہش اور شہوت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ہر شادی شدہ مرد کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کی بیوی کے جسم میں وہ کون سی جگہ ہے جو سب سے زیادہ حساس ہے، جسے چھوتے ہی اس کے اندر مباشرت کی خواہش جاگ اٹھتی ہے۔ عورت کی سرد مہری دیکھ کر مرد یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کی جنسی قوت میں کمی آ گئی ہے، اور اس خیال کے پیدا ہوتے ہی اس میں شہوت مکمل طور پر پیدا نہیں ہوتی اور وہ عورت کو مکمل اطمینان و سکون نہیں دے پاتا۔ کچھ مردوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ روزانہ مباشرت نہ کی جائے تو وہ ان سے نفرت کرنے لگیں گی اور بدچلن اور آوارہ ہو جائے گی، اور اسی لیے وہ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے یا پھر فکر مند اور پریشان ہونے کے باوجود مباشرت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مباشرت کر کے اس نے اپنی آج کی ڈیوٹی پوری کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جان پاتا کہ طبیعت خراب ہونے یا فکر مند ہونے اور پریشان ہونے کی وجہ سے مباشرت میں آج کسی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ جب کسی کو روزانہ مٹھائی کھانے کو ملتی ہے تو اس کی نظر میں مٹھائی کی کوئی اہمیت، کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ وہ اسے جس طرح بھی چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب کسی شخص کو مٹھائی کبھی کبھی یا ایک لمبی مدت کے بعد نصیب ہوتی ہے تو وہ اسے بڑے اطمینان اور مزے لے کر کھاتا ہے۔ یہی حالت ازدواجی زندگی میں ہوتی ہے۔ مباشرت اس کے لیے روزمرہ کا کام ہے، جیسے کھانا کھانا یا سونا بن جاتا ہے۔ تب مباشرت کے لیے ان کے اندر جوش اور خواہش نہیں رہتی۔ ایسی حالت میں عورت کو مرد کی ذہنی کیفیت کو جاننا ضروری ہے۔ اگر مرد پریشان ہے تو وہ بڑے سلیقے سے اسے سمجھا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب مرد 50 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور عورت کا جب حیض بند ہو جاتا ہے تو اس میں جنسی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اگر مرد یا عورت کی صحت ٹھیک ہو اور کسی طرح کی پریشانی نہ ہو تو وہ 60-70 سال کی عمر تک مباشرت کے قابل رہتے ہیں۔ دراصل ہمارا سماج ہی ایسا ہے جہاں 2-3 بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ہی مرد اور عورت کو بوڑھا قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس بات کا ان کے ذہن میں بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ خود کو بوڑھا سمجھنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ان کی زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ کوئی مرد اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب مادہ بننا بالکل بند ہو جاتا ہے، ہارمونز بننا بند ہو جاتا ہے،
اور ہارمونز اور مادہ بننے میں جیسے جیسے کمی آتی جاتی ہے وہ بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن جب تک جسم کے خاص خاص حصے اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے رہتے ہیں، بڑھاپا آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جو لوگ اپنی صحت اور اپنی غذا کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، بڑھاپا آنے کا سوال کافی عرصے تک ان کے قریب آنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا۔ قدرت کے تقاضے کے مطابق بڑھاپا ضرور آئے گا، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، اسے ہم روک بھی نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ کافی دنوں کے بعد آئے۔ دراصل اچھی صحت ہی جوانی ہے۔ جن نوجوانوں کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی وہ جوانی میں بھی بوڑھے جیسی زندگی گزارتے ہیں، لیکن 60 سال کی عمر میں بھی جن کی صحت ٹھیک ہے وہ بوڑھے ہوتے ہی نہیں، وہ جوان ہیں۔ قدرت کے قانون کے مطابق عورت 40-45 سال میں اور مرد 50-55 سال کی عمر میں بڑھاپے کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، یا پھر بڑھاپا ان کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ لیکن ہم اگر کوشش کریں تو اس بڑھاپے کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں اور ایک لمبی عمر تک جوانوں جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب آپ 45 سال سے اوپر پہنچ جائیں تو اپنے ہاضمے کا خیال رکھیے۔ آپ کا پیٹ صاف رہنا چاہیے، پاخانہ وقت پر اور کھل کر ہونا چاہیے۔ جب پیٹ خراب رہے گا تو بیماریوں کو آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پیٹ ٹھیک رکھنے کے لیے 2 ہفتے کے بعد جلاب لے لینا چاہیے۔ صبح کھلی ہوا میں ٹہلنے جائیے، ہری اور اوس سے بھیگی ہوئی گھاس پر ننگے پاؤں گھومیں اور ہلکی ورزش کیجیے۔ ہلکی پھلکی ورزش بڑھاپے کو دور بھگانے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ کھلی ہوا میں سانس لینے سے آکسیجن زیادہ سے زیادہ ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اس لیے کھلی ہوا میں یوگا کرنا بہت مفید ہے۔ تازہ پانی سے نہائیے، جسم کو صاف ستھرا رکھیے۔ نہانے سے پہلے تیل کی مالش کیجیے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا ہو تاکہ دوپہر کے کھانے کے وقت ہضم ہو جائے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں طاقتور غذاؤں کے علاوہ سبزیاں زیادہ کھائیے۔ شام کے ناشتے میں اگر صرف پھل لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کھانے میں دودھ، دہی، گھی، ہری سبزیاں اور پھلوں کی تعداد بڑھا دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔